हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरे अजीजों, खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। श्लोक टीवी पर आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम आज का सवाल है। जो कि आप जानते हैं कि इसके मुख्तलिफ सिलसिले जो हैं वो चल रहे हैं। पहले एपिसोड को आपने देखा, आपने उससे बहुत कुछ सीखा और इससे हमें जो है वो बड़ी बरकत मिल रही है। आपके मैसेजेस मिलते हैं। खुदावंद आपको इसी तरह से बहुत बरकत दे। और पहले एपिसोड में जैसा कि बताया गया था कि बाइबल मुकद्दस एक हकीकत है, आपने उसको देखा, हमें बड़ा अप्रिशिएट किया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। उस एपिसोड में आपसे सवाल पूछा गया था कि जबकि खुदा ने चौथे दिन सूरज चांद सितारों को बनाया तो पहले 3 दिन सूरज के बगैर दिन और रात कैसे होता था। दूसरे एपिसोड में उसका हमने जवाब दिया और हमने उसके जरिया से आपको बहुत कुछ सिखाया है, आपको बड़ी बरकत दी है। और उस दूसरे एपिसोड में आपसे सवाल पूछा गया था कि खुदा नूर है तो उसे रोशनी बनाने की क्यों जरूरत पड़ी। आज इस सवाल का हम आपके सामने जवाब पेश करेंगे, रखेंगे। आज के जरिया से भी, आज के इस प्रोग्राम के जरिया से भी आप बड़ी बरकत को रिसीव करने वाले हैं, कलाम की हकीकत को समझने वाले हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, मुझे और आपको कसरत। मेरे अज़ीज़ों, अगर जैसे कि बताया गया था कि सूरज चांद सितारे जो कि चौथे दिन बनाए गए थे, तो उससे पहले 3 दिन जो है वो खुदा खुद नूर है, इसलिए कि खुदा को उसकी ज़रूरत नहीं थी। सूरज चांद सितारों के निशान की ज़रूरत नहीं थी, ये इंसानों की ज़रूरत थी, इसलिए वो इंसान की पैदाइश से पहले बनाए गए थे। अब जबकि वो बना तो दिए गए, लेकिन सवाल अब ये है, जो आज का हमारा सवाल है, जिसके ऊपर हम आज आपको जवाब देने वाले हैं, आज बाइबल मुकद्दस में से सीखने वाले हैं, वो ये है कि खुदा नूर है तो फिर उसे रोशनी बनाने की क्यों जरूरत पड़ी। और अगर यहाँ पे मेरे बहन भाई जो मुझे यहाँ पर लाइव देख रहे हैं और फेसबुक और यूट्यूब के जरिया से, अगर आपके जहन में ये आ रहा हो कि खुदा नूर है तो उसने अगर रोशनी को बनाया है तो उसने आदम और हवा के लिए, इंसानों के लिए इस रोशनी को बनाया है, तो मैं उनसे जरूर कहूंगा कि आप अगर गौर से बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें। आइए हम पढ़ लेते हैं। हम पढ़ते हैं पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली 2 आयत हम पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और पहली 2 आयत। खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी। काबिल गौर बात सुनिएगा। और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। मेरे अज़ीज़ों, जरा सोचने की बात है। अब खुदा की रूह क्या है? खुदा खुद है जो कि उन पानियों की सतह पर जुम्बश कर रहा था। और हम ये जानते हैं कि खुदा नूर है, तो फिर गहराओं के ऊपर अंधेरा क्यों था? तो इस चीज को आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सीखने वाले हैं। ये कहां पर हमें मिलता है कि खुदा नूर है और उसमें जरा सी भी तारीकी नहीं? ये आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। पहला यूहन्ना, उसका पहला बाब और उसकी 5 आयत में ये यूं मरकूम है, लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अब यहां पर हमें पता चल रहा है कि खुदा नूर है, लेकिन खुदा नूर है तो फिर यहां पर यह क्यों लिखा गया कि गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी? आज इसको हम समझने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जितने भी सवालात होते हैं बाइबल मुकद्दस में, हमें जितने भी सवालात मिलते हैं, उन तमाम सवालात के जवाब भी
बाइबल मुकद्दस खुद देती है। जितने सवाल होते हैं उन सब सवालों के जवाब भी बाइबल खुद देती है। और इसी बाइबल मुकद्दस में जो कि खुदा का कलाम है, इसी में से हम जो है इसका जवाब आज ढूंढेंगे, देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें इस बारे में क्या हदायत करता है, क्या बयान करता है। अब कई कई जगहों पे हमें बाइबल मुकद्दस में ये नजर आता है कि खुदा जो नूर है वो मौजूद है, लेकिन वहां पर तारीकी भी मौजूद है। हम जैसे कहते हैं कि जहाँ पे नूर है वहां पर तारीकी नहीं हो सकती, लेकिन बाइबल मुकद्दस की अगर कवानीन के मुताबिक देखें तो ऐसा हुआ है कि तारीकी भी मौजूद है और नूर भी मौजूद है। और अगर आप मेरे साथ निकाल सकें, आप जरूर निकालें। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये तारीकी और नूर कैसे, कहाँ पर इकट्ठे हमें मिलते हैं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं खरूज की किताब, उसका 20 बाब और 21 आयत को जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे। मैं एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ, बाइबल मुकद्दस की दूसरी किताब खरूज की किताब, उसका 20 बाब और उसकी 21 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खरूज की किताब उसका 20 बाब और उसकी 21 आयत में यूं लिखा है, और वो लोग दूर ही खड़े रहे और मूसा उस गहरी तरीकी के नजदीक गया जहां खुदा था। अब यहां पर कलाम मुकद्दस हमें यह बयान कर रहा है कि वहां पर गहरी तरीकी थी, इतना ज्यादा ज्यादा अंधेरा था कि कुछ देख नहीं सकते, लेकिन उस तारीकी में भी वही जो कि नूर है, जो कि खुद उस गहरी तारीकी में भी मौजूद है। तो इससे हमें पता चलता है कि खुदा ऐसी जगहों पर भी मौजूद होता है जहां पर तारीकी होती है। सो वंडरफुल। आए आप मेरे साथ एक और हवाला निकालें, हम थोड़ा सा इसको तफसीलन समझने की कोशिश करेंगे। इस्तिस्ना की किताब और उसका 5 बाब और उसकी 23 आयत को जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे, इसमें भी हम कुछ और नया सीखने वाले हैं। इस्तिस्ना की किताब और उसका 5 बाब और उसकी 23 आयत को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें यूं लिखा है, और जब वो पहाड़ आग से दहक रहा था और तुमने वो आवाज अंधेरे में से आती सुनी, तो तुम और तुम्हारे कबीलों ने और तुम्हारे कबीलों के सरदारों और बुजुर्ग मेरे पास आए। अब ये किसकी आवाज थी? ये खुदा की आवाज थी। कहां से आ रही थी? और जब वो पहाड़ आग से दहक रहा था और तुमने वो आवाज अंधेरे में से आती सुनी, तो तुम और तुम्हारे कबीलों के सरदार और बुजुर्ग मेरे पास आए। उन्होंने, मैं आपको बता देता हूँ, इसका पस मंजर ये है कि वहां पर खुदा की आवाज आई और उन्होंने डर कर फिर मूसा से ये कहा कि असी नहीं खुदा ना गल कर सकते, भाई मूसा तू कला ही आपे ये कर लिया कर। सो यहाँ पर भी हमें ये नजर आता है कि उस अंधेरे में से खुदा की आवाज जो है वो आ रही है। जब खुदा की आवाज आ रही है तो खुदा वहां पर मौजूद है। हालेलुया। अब एक बार एक और हवाला मैं यहाँ पर उसको भी पढ़ना चाहूंगा, वो भी सेम यही चीज हमारे सामने बयान करता है। अब आप समझ रहे हैं कि खुदा जहां पर, जो कि खुदा नूर है, खुदा नूर है, लेकिन वो जहां पर मौजूद है वहां पर तरीकी भी मौजूद हो सकती है। ऐसा हो सकता है, ये मैं नहीं बता रहा, ये कलाम मुकद्दस बयान कर रहा है। अगर आप मेरे साथ एक और हवाला निकालें, दूसरा शमूएल और उसका 22 बाब और उसकी 10वीं आयत को अगर आप मेरे साथ पढ़ें, एक दफा फिर से बता देता हूं, दूसरा शमूएल 22 बाब और उसकी 10 आयत को जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे, इसमें कुछ यूं लिखा है, उसने आसमानों को भी झुका दिया और नीचे उतर आया और उसके पांव तले गहरी तारीकी थी। ये किसकी बात हो रही है? हालेलुया, खुदा की बात हो रही है। उसने आसमानों को झुका दिया और नीचे उतर आया। उस पहाड़ पर जब उतर के आया था उस वक्त की बात हो रही है। उसने आसमानों को झुका दिया और नीचे उतर आया
اور اس کے پاؤں تلے گہری تاریکی تھی۔ یہاں پر بھی ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ خدا بھی موجود ہے اور تاریکی بھی موجود ہے، اندھیرا بھی موجود ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ آگے اگر آپ میرے ساتھ اسی حوالہ کی دوسرا سیموئیل اس کا 22 باب اور اس کی 12ویں آیت کو اگر آپ میرے ساتھ پڑھیں، اس میں کچھ اور بھی ہمیں واضح ہوتا ہے۔ اور اس نے اپنے چوگرد تاریکی کو اور پانی کے اجتماع اور آسمان کے دلدار بادلوں کو شامیانے بنایا۔ واو، ونڈرفل، زبردست۔ یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس نے تاریکی کو اور پانی کو اپنے چوگرد جو ہے وہ شامیانے بنایا۔ آج جب ہم شادیاں کرتے، شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، تو آج ہم جب شادیاں کرتے ہیں تو ہم شامیانہ لگاتے ہیں اپنے چوگرد تاکہ دوسروں کی نظر نہ پڑے۔ تو یہاں پر کلام مقدس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ خدا نے کیا کیا کہ اپنے چوگرد، وہ نور ہے، اور اپنے چوگرد جو ہے وہ تاریکی کو اور پانی کے شامیانوں کو لگایا۔ ان باتوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس ساری باتوں سے جن کو ابھی ہم نے کلام مقدس میں سے پڑھا ہے، واضح ہوتا ہے کہ خدا بھی موجود ہے جو کہ نور ہے، اور تاریکی بھی سیم اسی وقت میں موجود ہے۔ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا جو ہے میرے عزیزو، اب جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا جو ہے اس کی مختلف صفات ہیں۔ ہم صرف ایک صفت کو لے کر ساری چیزوں کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ کہ اگر ہم جانتے ہیں کہ خدا نور ہے تو اسی ایک صفت کو لے کر ہم ساری جگہوں پر استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا جو ہے وہ مختلف جگہوں پر مختلف وقتوں میں مختلف طرح سے ظاہر ہوتا رہا ہے اور کام کرتا رہا ہے۔ وہ خدا جس کو ہم نور صرف سمجھ رہے ہیں، وہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ اپنی تشبیہات کو ظاہر کرتا رہا ہے۔ وہ کس طرح ظاہر ہوتا رہا ہے؟ آپ اور میں جانتے ہیں کہ جب جو ہے اس نے ابراہیم سے ملاقات کرنے کے لیے وہ انسان کی صورت میں بن کر آیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم کے پاس جب لکھا ہے کہ جب وہ آئے اور اس کے ساتھ 2 فرشتے بھی تھے، تو وہ ایک انسان کی شکل میں، وہی خدا جو کہ نور ہے، وہ ایک انسان کی شکل میں جو ہے ایک کاہن کی شکل میں وہ ابراہیم کے پاس آیا۔ ونڈرفل، زبردست۔ اور اگر آپ ذرا غور کریں کہ وہی خدا جو کہ نور ہے، وہ موسیٰ سے جب ملاقات کرتا ہے تو وہ جلتی ہوئی جھاڑی میں اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ بھسم کرنے والی آگ بھی ہے۔ وہ اسی طرح اسی صورت میں، اس صورت میں جلتی ہوئی جھاڑی کی ظاہر ہو کر، اپنے آپ کو جلتی ہوئی جھاڑی کی صورت میں ظاہر کر کے تو وہ موسیٰ سے ملاقات کرتا ہے، موسیٰ سے باتیں کرتا ہے، اور مختلف کنڈیشن میں جس چیز کی ضرورت ہے خدا ویسا اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے۔ اب ایسا نہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اگر آج میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہوں گا کہ اگر آج ہم خدا کے سامنے دعا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم صرف اپنی ضروریات کو خدا کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مینوں اے فلانی چیز کی ضرورت ہے، مینوں اے دے دیو، مینوں وہ دے دیو۔ لیکن میرے عزیزو، خدا ترتیب کا خدا ہے، اور خدا جو ہے وہ مختلف کنڈیشن میں جس چیز کی ضرورت ہے اس طرح سے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا تھا کہ جب وہ ابراہیم سے ملاقات کرتا ہے تو وہ ایک انسان کی شکل میں آ جاتا ہے، اور اگر وہ جب موسیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو وہ جلتی ہوئی جھاڑی میں آ جاتا ہے۔ وہاں پر سب طرف نور ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب خدا کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کر رہا تھا، وہاں پہ سب طرف روشنی کرنے کی، اجالا کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں تھی، اس لیے وہ سب طرف روشنی جو ہے وہ نہیں پھیلا رہا تھا۔ اس لیے کلام کے گہراؤ کے اوپر اندھیرا بھی تھا، اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش بھی کر رہی ہے۔ اب یہاں پر ہے
کہ جو خدا ہے اس کے سامنے جو ہے وہ تاریکی اور اندھیرا اور اجالا کوئی چیز نہیں۔ ہاں، انسان ہوتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہاں پر ابھی لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے تو مجھے کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن خدا کے سامنے ایسا کچھ نہیں۔ خدا کے سامنے اندھیرا اور اجالا دونوں ایک جیسے۔ آئیے ذرا میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں، آپ میرے ساتھ نکالیں گے کا 139 زبور، اور اس کی آپ میرے ساتھ نکالیں گے 11 آیت کو۔ ہاللیلویہ۔ زبور 139 اس کی 11 اور 12 آیت کو، اور اس میں کچھ یہ لکھا ہے: اگر میں کہوں کہ تاریکی مجھے چھپا لے گی اور میری چاروں طرف کا اجالا رات بن جائے گا، تو اندھیرا بھی تجھ سے چھپا نہیں سکتا، بلکہ رات بھی دن کی مانند روشن ہے، اندھیرا اور اجالا دونوں یکساں ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری۔ میرے عزیزو، دیکھیں کہ خداوند کے ساتھ رابطے میں ہمیں کوئی چیز چھپا نہیں سکتی، کیونکہ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے جان لیا ہے کہ خدا کے سامنے تاریکی اور اجالا جو ہے وہ دونوں یکساں ہیں۔ اب یہاں پر خدا کا بندہ داؤد یہ فرما رہا ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو تاریکی میں، اندھیرے میں چھپانے کی کوشش کروں تو وہ بھی مجھے نہیں چھپا سکتی، کیونکہ خدا اندھیرا اور روشنی جو ہے وہ تیرے سامنے یکساں ہیں۔ جس طرح تو روشنی میں دیکھ سکتا ہے، اسی طرح تو اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے، اور میں اپنے آپ کو تجھ سے چھپا نہیں سکتا۔ خدا کی شکر گزاری کرتے کہ خدا کے بندہ نے یسوع مسیح سے کئی سو سال پہلے ہی داؤد نے یہ فرما دیا تھا کہ اندھیرا اور اجالا جو ہے وہ خدا کے سامنے دونوں یکساں ہیں۔ خدا کی شکر گزاری، پریز دی لارڈ۔ اب یہاں پر میرے عزیزو، جب ہم جان گئے ہیں کہ خدا کے سامنے اندھیرا اور اجالا دونوں یکساں ہیں، اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گہراؤ کے اوپر اس وقت اندھیرا کیوں تھا، اور خدا کی روح جو پانیوں کی سطح پر جنبش کر رہی تھی وہ بھی موجود تھی، اور اندھیرا بھی موجود تھا۔ کیوں پھر خدا نے روشنی کو بنایا؟ اس لیے میرے عزیزو، کیونکہ اس وقت میں، اب میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر سے پڑھ دیتا ہوں پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 2 آیت کو: اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر میرے عزیزو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گہراؤ کے اوپر اندھیرا بھی ہے، اور خدا کی روح، خدا خود جو ہے وہ پانی کی سطح پر جنبش بھی کر رہا ہے، کیونکہ وہ نور ہے۔ اور سب جگہ پر روشنی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کیونکہ خدا کو روشنی کی ضرورت نہیں تھی، وہ روشنی اور اندھیرے میں دونوں میں یکساں طور پر دیکھ سکتا ہے، نظر کر سکتا ہے۔ اس وقت روشنی کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے روشنی کو اس وقت بنایا نہیں گیا تھا۔ گو کہ خدا جو ہے وہ انسان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور اس پیار کی خاطر اس نے انسان کے لیے اس روشنی کو کریٹ کیا۔ اس روشنی کو خدا نے انسان کے لیے بنایا، اور انسان کے لیے روشنی کو اس لیے بنایا کیونکہ انسان جو ہے وہ روشنی کے بغیر دیکھ نہیں سکتا، اس لیے خدا نے انسان کے لیے روشنی کو بنایا تھا۔ اور خدا خود اگر چاہے تو وہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے، اس لیے گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کے سامنے اندھیرا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ روشنی کی مانند ہی تھا۔ اس لیے روشنی کو خدا نے بنایا کیونکہ وہ انسانوں سے محبت کرتا ہے، انسانوں سے پیار کرتا ہے۔ اور یہاں پر میرے عزیزو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ خدا نور ہے تو پھر اس نے روشنی کو کیوں بنایا؟ حالانکہ گہراؤ کے اوپر اس وقت اندھیرا تھا جب خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نور ہے۔ آج کا جو ہمارے لیے حاصل کلام ہے وہ یہ ہے کہ خدا خود نور ہے، اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور اس وقت اجالا ہر طرف اس لیے نہیں کیا گیا تھا کیونکہ خدا کے نزدیک تاریکی، اندھیرا اور اجالا دونوں یکساں ہیں، وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور خدا جو ہے وہ دونوں میں یکساں طور پر دیکھ سکتا ہے، نظر کر سکتا ہے۔
روشنی کو اس لیے بنایا گیا کیونکہ انسان جو ہے وہ روشنی میں دیکھنے کا محتاج ہے. سو انسان کے لیے خدا نے روشنی کو کریٹ کیا تھا، بنایا تھا. اصل میں یہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ 2 پارٹس میں ڈیوائڈ ہو گئی ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ ویڈیو جس میں ہمارا آپ کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا تھا کچھ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے، تو اس کا پچھلا حصہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں ساری بات کو بیان کیا گیا ہے کہ خدا نور ہے تو پھر اس نے روشنی کو کیوں بنایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام کے ذریعہ سے بھی آپ نے بڑی برکت کو ریسیو کیا ہوگا. اور اس کے آگے اب ہم آپ کے سامنے تیسرا سوال بائبل مقدس میں سے رکھنا چاہتے ہیں، اور تیسرا سوال کو جاننے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا. پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر 8 آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. پیدائش کی کتاب پہلا باب 6 آیت سے 8 آیت تک. اس میں لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے. پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا. اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا. پریز دا لارڈ. میرے عزیزو ذرا غور سے سنیے. یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ خدا نے پانیوں کو پانیوں سے جدا کیا ہے اور ان کے درمیان فضا کو بنایا ہے. اور فضا کیا چیز ہے؟ کلام میں خدا نے بتایا ہے کہ فضا کو اس نے آسمان کہا. یہ جو نیلے کلر کا ہمیں آسمان نظر آتا ہے، یہ خدا نے فضا بنائی. اور اس کے بعد میں اس نے فضا کے نیچے کے پانی کو اور فضا کے اوپر کے پانی کو دونوں کو جدا کیا اور ان کی پھر حدیں ٹھہرا دی. سو میرے عزیزو یہاں پر جو اگلا سوال ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ فضا کے نیچے کا پانی جو کہ سمندر کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے، تو فضا کے اوپر کا پانی کہاں ہے؟ میں ایک دفعہ پھر سے آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں. خدا نے پانیوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا اور ان کے درمیان فضا کو بنایا، اور یہ کہا فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا. اب سوال یہ ہے کہ فضا کے اوپر کا پانی یعنی کہ آسمان کے اوپر کا پانی کہاں ہے؟ نیکسٹ ویڈیو میں جو کہ 5 تاریخ کو شام کو 5 بجے ہم آپ کے ساتھ دوبارہ سے ملاحظہ ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ دوبارہ سے ملاقات کریں گے، تو پھر اس سوال کا جواب آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. اور اگر آپ اس کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے، آپ اس کو کلام مقدس میں سے پڑھیں گے تو آپ جان جائیں گے اور آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عیاں ہو جائیں گی. سوال یہ ہے، فضا کے اوپر کا پانی کہاں ہے؟ خداوند آپ کو اور مجھے بڑی برکت دے اور کثرت سے اسی طرح سے استعمال کرتا رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت انفارمیٹیو پروگرام ہے. اس کے ذریعہ سے اگر آپ کو برکت ملتی ہے تو ضرور آپ اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ ہم کلام کی گہری باتوں کو سیکھ سکیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اور اس سوال کا جواب اس میں ہم دیں گے کہ فضا کے اوپر کا پانی کہاں ہے.